اونٹنیاں لے آؤ، اور وہ اونٹنیاں بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی اس کو تمہیں کوئی دے دے اور وہاں سے لے آؤ، کیا یہ بات تمہیں پسند ہے؟ اس دور میں سرخ اونٹنیوں کا مطلب یہ تھا جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں 10 گرام سونے کی ٹکیا، کہ یہ تمہیں کوئی مفت میں دے دے تو تم وہ لے آؤ، خرچ کرو، تو کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں پسند، یہ بات کس کو نہیں پسند؟ تو فرمایا کہ ان 2 سرخ اونٹنیوں سے اگر تم قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو 1 اونٹنی کے برابر ہے، 2 سیکھ لو تو 2 اونٹنیوں، اگر 3 سیکھو تو 3 اونٹنیوں کے برابر ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں اور دل لگا کر بیٹھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے، آخرت میں پتہ چلے گا، بڑا اجر ہے۔ سونے کی ٹکیاں مل رہی مفت میں، فری میں، ہاں جی، کوئی دیتا ہے ہمیں؟ اللہ دیتا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ کل کے درس میں جس بات کا ذکر تھا تھوڑا سا اس کا ذکر ہو جائے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پانی ایک برساتا ہوں، پانی کی قسم ہے کہ بماء واحد یسقا بماء واحد، ایک پانی، اور اس سے مختلف چیزیں پیدا کرتا ہوں، کلر بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے، مختلف انسانوں کو پیدا کرتا ہوں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، پانی ایک ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے میرے بندوں میں جو ہے وہ کون ہے جی؟ وہ علماء ہے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء۔ اس طرح بیٹھو بیٹھو، جس طرح یاد ایزی ہو گیا، بیٹھو ایزی۔ تو اللہ سے ڈرنے والے، لیکن علماء میں بھی فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سائنسدانوں کو بھی علماء سمجھتے ہیں، تو بھی سائنسدان ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک علم ہے، لیکن سائنسدان تو کافر بھی ہو سکتے ہیں، اور ہے بھی زیادہ سائنسدان وہی ہیں۔ تو اصل علماء وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ فرمایا کہ علم یہ نہیں ہے کہ تم زیادہ حدیثیں بیان کرو، علم تو یہ ہے کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بنو۔ علم یہ فر سنا رہا ہے، نہ مچھ نہ داڑھی، اور جناب کہتے بہت بڑا عالم ہے، وہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا۔ ہر ایک عالم نہیں ہے، بے شمار ایسے علماء ہیں جو غلط بیانیاں کرتے ہیں، اور میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ لیکن ان میں پھر فرق بتایا کہ یہ نہیں کہ زیادہ ان کے پاس نالج ہے، زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں، غلط بات نہیں بتاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ جو علماء لوگوں کو بے فکر کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ ہمیں معاف کرا لیں گے، لوگوں کو بے خوف کر دیا آخرت سے۔ بھی حضور کی سفارش تو ہوگی، لیکن تم بے فکر تو نہ بنو نا، جو مرضی ہے کرو، بخشوا لیں گے۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا وہ جو پہنتے ہیں نا صلیب، وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی چڑھ گئے، ہمارے گناہ سارے لے گئے، معاف کرا دی، اب ہی ہم پہنتے ہیں، جو مرضی ہے کریں۔ تو بعض ہمارے علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ایک نعت پڑھ لو
وہ ایک محفل کرا دو اور پھر جو مرضی ہے کرو. ان کو بے خوف کر دیا نہیں کر دیا. یہ علماء نہیں ہیں، یہ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، عمل سے ہٹا رہے ہیں کہ جو مرضی ہے کرو. نہیں میرے بھائی، مرضی نہیں ہے، شریعت ایک مکمل دین ہے. شریعت پہ چلو گے تو بچو گے. فرمایا کہ شریعت کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کانٹوں میں چل رہا ہو. ادھر بھی کانٹے، آج کل کانٹوں کے بجائے آپ اس کو وہ جو خاردار تار ہوتی ہے نا، جو یہ بڑی بڑی جناب جگہوں کے آگے پیچھے انہوں نے لگائی ہوتی ہے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے. خاص کر کے ہمارے جو فوجی ہے انہوں نے تو سب خاردار تاریں لگائی. ہے فوجی اور ڈرتے اتنا ہے کہ خاردار ہی خاردار. یہ کیا فوجی ہے، کیا وہ زیادہ ڈرتے ہیں. عوام یعنی جتنی بھی کینٹ کے ایریا نا ان کی بڑی حفاظت ہے. وہاں تاریں لگی ہوئی ہیں، وہاں چیکنگ ہوتی ہے. اور باقی جائے بہاڑ میں جو عام شہری ہے ان کی حفاظت کوئی نہیں ہے. تو شریعت کا مطلب یہ ہے کہ خاردار تاروں میں آپ جا رہے ہیں اپنے کپڑے پہنے ہوئے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں کو بچاتے ہیں کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے، میرے کپڑے پھٹ نہ جائے، جسم کو لگ نہ جائے، بچا بچا کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو شریعت یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچ بچ کے نکلو تو کامیابی جنت سامنے، جنت سامنے، بچ بچ کے نکلو. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے مجھ سے جو زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. لیکن علماء میں بھی فرق ہونا چاہیے. وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کی عظمت والے ہوں، صرف فر باتیں سنانے والے نہ ہوں. جس کا آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بغیر مچھ و داڑھی کے آ رہے ہیں. وہ ایک غامدی ہے، بڑا علامہ بنا ہوا ہے. ایک مرزا جیلوی ہے، وہ بڑا علامہ بنا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک عظیم ساحل آج کل نکلا ہوا ہے. بے دین لوگ آ کے دین بیان کرتے ہیں. علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آج کی آیات میں اللہ پاک نے ہماری بات کی ہے کہ میرے بندے کون ہیں. عوام میں سے میرے بندے کون ہیں؟ علماء تو میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن عوام میں سے میرے بندے کون ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم میں سے کون کون کرتا ہے؟ کبھی کی ہم نے تلاوت؟ ایک رکوع نہیں پڑھتے. قرآن کا حق ہے کہ اس کو سال میں 2 دفعہ ختم کیا جائے ہر مسلمان پر. فرمایا کہ میرے بندے کون ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ قرآن کی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت کیا کرو میرے بھائیو، باقی باتیں بعد میں کرو. تلاوت لازم ہے. ایک رکوع تو کم سے کم روزانہ پڑھو، ایک رکوع تو پڑھو. جن کو نہیں آتا وہ سیکھو. قرآن اس عمر میں بھی سیکھا ہے، کسی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن سیکھنے والے تو یہ قاری صاحب کو ہم بٹھاتے ہیں مغرب کے بعد بڑے لوگوں کے لیے، لیکن آؤ 2-3 بندے آتے ہیں، بچے آتے ہیں بس. تو فرمایا کہ میرے بندے کون ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. دوسری خوبی ان کی یہ ہے واقاموا الصلاۃ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. کہتے جی ہم نماز تو نہیں پڑھتے لیکن ہمارا دل صاف ہے. تیرے دل کو کس نے چیر کے دیکھا ہے کہ صاف ہے گندا ہے؟ تو جو کام ہے وہ کر، سامنے آ کے نماز پڑھ. دل کو کسی نے چیرا ہے جی؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری خوبی ان کی یہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو مال میں نے ان کو دیا ہے. ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، کس نے دیا ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال میں نے ان کو دیا ہے رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور سامنے بھی خرچ کرتے ہیں. چھپ کے بھی دیتے ہیں اور سامنے بھی دیتے ہیں. بعض دفعہ سامنے دینا ہوتا ہے تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ہو کہ اس نے دے دیا اور لوگ بھی دے دیں. بعض دفعہ سامنے دینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ترغیب ہو. اور جب ترغیب کی بات نہ ہو تو
چھپ کے دینا چاہیے. فرمایا یہ میرے بندے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. یہ وہ تاجر ہے جن کی تجارت کو نقصان نہیں ہوگا. تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سامنے اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں. یہ ایسی تجارت ہے جس کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا. تجارت لن تبور، یہ تجارت کبھی اس میں نقصان نہیں ہوگا. کساد بازاری میں نہیں جائے گا. سٹاک مارکیٹ نہیں گرے گی، ان کی سٹاک مارکیٹ نہیں گرے گی. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارت کس لیے لوگ کرتے ہیں؟ فائدے کے لیے، لیکن نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو تجارت ہے 3 باتوں کی، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، تاکہ میں ان کے اجر پورا ادا کروں، کوئی کمی ان کے اجر میں نہیں ہوگی. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل، اپنے طرف سے اور زیادہ بھی دوں، ان کا بدلہ بھی دوں اور زیادہ بھی دوں. سخی، اللہ سخی ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کام کے پیسے ہیں، یہ تھوڑے سے اور میرے طرف سے رکھ لو. ہوتے ہیں نا، مزدوری کرتے ہیں، کوئی کام کرتے، کہتے ہیں جی یہ تو آپ کی مزدوری کے پیسے، یہ تھوڑے سے آپ رکھ لو. اس طرح لوگ تو ہوتے بہت کم ہیں، لیکن ہوتے بھی ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کا اجر بھی دو اور زیادہ بھی دو، من فضل ہی، اپنے فضل سے. انہ غفور شکور، بے شک وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے. قدردان کا مطلب ایک تو بخشتا ہے. کوئی بھی گناہ کسی سے ہو جائے اس کو مایوس نہ کرو کہ تو بڑا گناہ گار ہے، تو گیا جہنم میں، تو نہیں. اس کو کہو آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ، تجھے اللہ معاف کر دیں گے. توبہ کرو، بہت سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو غفور ہے اور شکور، قدردان ہے. چھوٹی باتوں کی قدر کرتا ہے. اور میں چھوٹی سی نیکی کو بھی کم تر نہ سمجھو. ایک بزرگ کو ان کے مرید نے خواب میں دیکھا تو بزرگ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں عورت کو اللہ نے بخش دیا. بزرگ نے اپنے مرید کو کیا بتایا کہ فلاں عورت کو اللہ نے بخش دیا. اب وہ مرید نے کہا جی وہ تو نماز نہیں پڑھتی تھی، کیسے بخش دیا؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ نماز تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب اذان ہوتی تو بڑے ادب سے سنتی تھی اور جواب دیتی تھی. دوپٹہ ڈال کے ادب سے اس کو جواب دیتی. اللہ نے اس کے اس ادب کو قبول کر لیا. اس ادب کو تو اللہ کسی بھی نیکی کو قبول کر سکتا ہے. تو نیکی کو کم تر نہ سمجھو. ایک کانٹا راستے سے ہٹاؤ تو یہ بھی اس کی بھی قدر ہے. تو اللہ قدردان ہے، ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، ملے گا. لیکن اخلاص شرط ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. قرآن جو میں نے آپ کی طرف وحی کیا، اصل چیز، اصل دین حق یہی ہے. اللہ نے فرما دیا کہ باقی حق نہیں ہے. حق کیا ہے؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. سچائی قرآن کے اندر ہے. سچائی قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا مصدقا لما بین یدیہ. یہ ایسا قرآن ہے کہ پچھلی کتابوں کے بھی یہ تصدیق کرتے ہیں. زبور، تورات، انجیل، صحائف. اگر قرآن نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، یہ تورات ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ قرآن نے بتایا. اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کتابیں سچ تھی لیکن ہو گئی منسوخ، ختم. اب ان پہ عمل نہیں. عمل کس پہ؟ قرآن پہ.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے. ہر بندے کی ہر قسم کی خبر کس کے پاس ہے؟ کوئی چھپ کے کرو جو سامنے کرو. خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون کس خانے میں جا رہا ہے، کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کیا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کیا دھوکہ دے رہا ہے. بصیر کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھتی ہے. کیمرے کی آنکھ کو مارو گولی، اللہ کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی، اس سے نہیں بچ سکتے. اس سے اصل کیمرہ وہ ہے. ہر بندہ یہ سوچے کہ میں جدھر جا رہا ہوں اللہ کا کیمرے میرے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، میری ویڈیو بن رہی ہے، میری فلم بن رہی ہے، میری تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. انہ خبیر بصیر. اگر یہ سوچ ہم ویسے رکھنی چاہیے، جدھر بھی ہم جائیں تو دل میں یہ سوچ رکھیں. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یہ سوچ رکھے، گاڑی میں جا رہے ہیں یہ سوچ، پیدل جا رہے ہیں یہ سوچ رکھے، کام کر رہے ہیں یہ سوچ رکھے کہ میرا رب میرے تصویریں اتار رہا ہے، میری ویڈیو بن رہی. انہ خبیر بصیر. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.